بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علامہ صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ مبارک دکھائے. فرمانے لگی کہ مجھے چکی پیستے پیستے بہت تھک جاتی ہوں اور گھر کا کام کاج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے ہمارے گھر کے حوالے سے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ کیا آپ اس بات کی پسند نہیں کرتی ہو کہ آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ معجزہ جانفزہ عطا فرمایا کہ اے فاطمہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس مقام اور مرتبے پر توجہ کی جائے کہ سیدہ فاطمہ جن کی بیٹی ہیں وہ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ جو انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ جن کی اہلیہ ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو تمام اولیاء کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور آپ ماں ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین کی، جن کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ شباب اہل جنہ کہا ہے کہ جنتی اور جنت کے جتنے نوجوان ہوں گے ان کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ، اور خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں. آپ کے والد گرامی انبیاء کے سردار، آپ کے شوہر نامدار اولیاء کے سردار، آپ کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، اور آپ خود جنتی عورتوں کی سردار. ماشاء اللہ. یہ ہے مقام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور ان کی کیفیت کیا ہے کہ گھر میں چکی پیس پیس کر آپ کے ہاتھ مبارک پہ چھالے پڑ چکے تھے، گھر کا کام کاج جتنا فرماتی تھی. آج کی ہماری امت مسلمہ کی خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں اگر رول ماڈل سیدہ فاطمہ کو بنائیں تو آج امت مسلمہ پہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آزمائش ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہے. بے شک. آپ کی گود میں پلنے والا امام حسن، آپ کی گود میں پلنے والا امام حسین، کتنی عظیم شخصیات ہیں یہ، اور کتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے اسلام کے بارے میں، کتنی آپ کی اسلام کے بارے میں کتنی بڑی آپ کی خدمات ہیں. بے تو شک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہر گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ پڑھا جانا چاہیے. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے اور ان کے لیے ایصال ثواب کر کے ان کو ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، یا الہ العالمین تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی کے وسیلہ سے ہمارے حال پہ رحم کرم اور فضل فرما. میں آپ کو اپنا ایک معمول بتاتا ہوں کہ میں جب بھی عمرہ کے لیے حاضری ہوتی ہے اور میں مدینہ طیبہ جب حاضر ہوتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مقدس ہے. وہاں باہر کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے انہیں عرض کرتا ہوں کہ اپنے والد گرامی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارا غلام، یہ ہمارا منگتا، یہ ہمارا گداگر ہے، اس پر نظر کرم فرمائیں. سبحان اللہ. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس طرح میں نے کہا کہ رمضان المبارک کا 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے، تو اس دن بڑی جتنے بھی ممکن ہو سکے پروگرام منعقد کر کے ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری ضرور لگوانی چاہیے، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت ضرور مانگنی چاہیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. امید کرتی ہوں کہ آج سب کو ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اور علامہ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں آپ، جو بھی سن رہے ہیں آپ سب کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تمام سننے والوں کو کہ سب سے پہلے تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فرسٹ آف آل، اور ہمارے اس قافلے کا حصہ بنیں. ہماری سدرا بہن جو کام کر رہی ہیں اس کام میں آپ ضرور تعاون کریں، آگے بڑھیں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آئیے ہم سب یہ رمضان المبارک
ہماری زندگی میں جس کے 30 سال ہے عمر ہوئی ہے، جس کی 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 اور 70 سال ہے، جو 80 اور 100 سال کے لوگ ہیں، آج تک کسی نے اس طرح کا رمضان نہیں دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کو تالے لگ چکے ہیں، خانہ کعبہ بند ہے، روضہ رسول مسجد نبوی بند ہے، کہیں بھی ہم نہیں جا سکتے۔ اس سے زیادہ پریشانی اور ابتلا کا دور ہماری زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا۔ امت مسلمہ آج سنبھلنے کا دور ہے۔ آئیے ہم جو افطاریوں پہ پیسے خرچ کرتے تھے، وہ پیسے خرچ کر کے اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، جو غریب کنٹریز ہیں وہاں جا کر ان کے قرب و جوار میں دیکھیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی دہاڑی دار آدمی ایسا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا، یہ وقت ہے دوسروں کے کام آنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو وہ آزمائش بے معنی نہیں ہوتی، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ رمضان دیگر رمضانوں سے ہمیں تھوڑا جدا طریقے سے منانا چاہیے، تاکہ اپنے رب کو، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ، ایک دفعہ پھر میں یہی کہوں گی کہ میرے لیے یہ ایک اعزاز اور خوش قسمتی ہے، اور میں یہ ساری زندگی میں آپ کی شکر گزار رہوں گی کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا اور عوام کے لیے وقت نکالا۔ سب کو انشاءاللہ آج کے سیشن سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جس نے جو بھی سیکھا وہ آگے دوسروں کو دین کا پیغام آگے پھیلائیں، اور آپ کی ساری باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور آخر میں اختتام اس دعا سے کروں گی، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری صبح شام ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، سبھی مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے، میری آخرت سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت سنوار دے، اللہ تعالیٰ سب پہ یہ مشکل وقت جو آیا ہے وہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اپنے رب پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہر راحت کے بعد، ہر مشکل کے بعد راحت آتی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم صبر کریں گے اور جو اس وقت کو غریبوں کی مدد کریں، سب کے کام آئیں، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں بہار لائیں گے انشاءاللہ۔ مائنڈ میپس وتھ سدرا لنڈن کی اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ پھر حاضر ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔